ملک صفدر حیات صاحب کے نیو کیس کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ پچھلے تمام کیسز کی طرح یہ کیس بھی آپ کو پسند آئے گا، اور پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دینا ہرگز مت بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیو کیس۔ کوتابی۔ ہمیرا بی بی، لیاقت سے تمہارا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جھگڑا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ ہمارا جھگڑا ہوا تھا؟ کسی بتانے والے نے بتا دیا، میں نے کہا۔ اس جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، لیاقت کئی روز سے اپنی پہلی بیوی سے ملنے کی باتیں کر رہے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس شہر میں واپس جائیں۔ اس بات پر ہمارا روز جھگڑا ہوتا تھا۔ لیاقت کی بیوی کے علاوہ 2 بچیاں بھی ہیں۔ تمہارا اس بات پر جھگڑا کرنا ہرگز مناسب نہ تھا۔ تمہارا شوہر تمہارے علاوہ اپنی پہلی بیوی کے حقوق ادا کرنے کا بھی پابند تھا۔ اس کی بیٹیوں کو بھی ایک مہربان باپ کی ضرورت تھی۔ تم نے اپنی سوکن کو جس سائے سے محروم رکھنے کی کوشش کی، قدرت نے تمہیں اور تمہارے بچوں کو بھی اس سائے سے محروم کر دیا۔ وہ تذبذب کرتے ہوئے بولی، میرے روکنے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہاں لیاقت کے چند دشمن بھی تھے، مجھے ڈر تھا کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کون تھے وہ دشمن؟ میں نے پوچھا۔ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ اب کسی کی برائی کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے شوہر کے قاتل کو اس کے جرم کی سزا ملے؟ لیکن ضروری نہیں کہ قتل اسی نے کیا ہو۔ اس نے کہا، جیسا کہ آپ نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ کسی چور اچکے کی حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو محض ایک مفروضہ ہے، یقینی بات نہیں ہے۔ اس مفروضے کی بنیاد پر ہم تفتیش ختم نہیں کر سکتے۔ تم اس شخص کا نام بتاؤ جو تمہارے خیال میں لیاقت علی کا دشمن تھا۔ ہم اسے دیکھتے ہی گولی نہیں ماریں گے، پہلے پوچھ گچھ کریں گے۔ اگر وہ مجرم ثابت ہوا تو پھر اسے عدالت کے حوالے کر دیں گے، جہاں اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ وہ چند لمحوں تک سر جھکائے سوچتی رہی، پھر بولی، اس کا نام ملک شیر افضل ہے، تمباکو کا تھوک بیوپاری ہے، شیر افضل اینڈ کمپنی کے نام سے کاروبار کرتا ہے۔ اس کا دفتر مین بازار میں ہے۔ اس کی تمہارے شوہر سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ملک شیر افضل اس علاقے کا جانا پہچانا کاروباری تھا اور لاکھوں کا بزنس کرتا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ سارا قصہ بہت عجیب قسم کا ہے، ہمیرا نے کہا۔ لیاقت کی ملک شیر افضل سے بڑی اچھی بول چال تھی اور وہ اکثر اس کے دفتر میں بیٹھتے بھی تھے۔ ملک شیر افضل نے ان کے ذریعے کچھ جائیداد بھی خریدی تھی اور ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ جب ہم نے یہاں آنے کا پروگرام بنایا تو لیاقت کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس وقت ان کے پاس 10-12 ہزار روپے تھے اور یہ رقم وہ اپنی بیوی کو دینا چاہتے تھے تاکہ ان کے بعد اسے مالی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ سب کچھ لیاقت نے مجھے یہاں آ کر بتایا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں گھر سے کچھ نقدی اور زیور لا سکتی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، وہ اکثر ملک شیر افضل کے دفتر میں جا کر بیٹھتے تھے۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ شیر افضل کی تجوری میز کے پیچھے رکھی رہتی تھی، جس میں بعض اوقات ہزاروں روپے موجود ہوتے تھے۔ ملک صاحب، اگر انسان ضرورت مند ہو تو اس کی نیت خراب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت لیاقت ملک شیر افضل کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ اس وقت دفتر کے دوسرے لوگ کھانا کھانے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں باہر سامان کا ایک ٹرک آ گیا اور شیر افضل باہر جا کر ٹرک ڈرائیور سے باتیں کرنے لگا۔ لیاقت کو معلوم تھا کہ تجوری کی چابیاں دن کے وقت عموماً دراز میں ہوتی ہیں۔ اتفاق سے اس وقت دراز مقفل نہیں تھی۔ لیاقت نے جلدی سے اٹھ کر دراز سے چابیاں نکالیں، تجوری کھولی اور نوٹوں کا ایک ڈھیر نکال کر اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ تجوری میں اس وقت 1.5 لاکھ روپے رکھے تھے، لیکن لیاقت نے ساری رقم پر ہاتھ صاف کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دفتر کا بیرونی دروازہ شیشے کا تھا جو بند رہتا تھا۔ رقم نکالنے کے بعد لیاقت نے تجوری مقفل کی، چابیاں واپس دراز میں رکھیں اور دوبارہ اپنی کرسی پر جا بیٹھے۔ اس ساری کارروائی کے دوران وہ شیشے کے دروازے سے باہر دیکھتے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رقم نکالنے کے بعد ان کے دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، وہ بڑے اطمینان سے وہاں بیٹھے رہے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے چوری نہیں کی، اپنا حق وصول کیا ہے۔ بعد میں وہ 1 گھنٹے تک ملک شیر افضل سے باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر گھر آ گئے۔ کیا ملک شیر افضل کو چوری کا علم نہیں ہوا؟ چوری کا انکشاف 5 یا 6 روز بعد ہوا۔ اس دوران میں لیاقت باقاعدگی سے ملک شیر افضل کے دفتر جاتے رہے۔ کسی نے ان پر شک نہیں کیا۔ پولیس دفتر کے 2-3 آدمیوں کو پکڑ کر لے گئی، لیکن بعد میں انہیں چھوڑ دیا۔ میرے شوہر کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 10-15 روز بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو لیاقت یہاں لاہور آئے۔ بھاٹی دروازے میں ایک چھوٹا سا مکان خریدا اور واپس چلے گئے۔ اس کے 3-4 ہفتے بعد ہم نے لاہور آنے کا پروگرام بنایا۔ لیاقت علی نے ملک شیر افضل کی تجوری سے جو رقم نکالی تھی وہ کل 42 ہزار تھی۔ انہوں نے 9-10 ہزار روپے کا مکان خرید لیا اور باقی رقم سے کاروبار شروع کر دیا۔ وہ اکثر اپنی حرکت پر افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ تقریباً 6 ماہ قبل انہوں نے 50 ہزار روپے نکال کر الگ رکھ لیے تھے۔ وہ ملک شیر افضل کی رقم ماہ جرمانہ واپس کرنا چاہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ شیر افضل انہیں معاف کر دے گا۔ میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ رقم اپنے ساتھ رکھ لی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے شوہر کے پاس 50 ہزار روپے تھے؟ تقریباً 60 ہزار روپے، اس نے جواب دیا۔ کچھ رقم وہ اپنے بیوی بچوں کو دینا چاہتے تھے۔ یہاں انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا تھا، کہتے تھے میری ساکھ بہت اچھی ہے، میں دوبارہ پیسہ کما لوں گا۔ جانے سے پہلے میں نے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں اب واپس نہیں جاؤں گی۔
اس نے جواب دیا۔ میرے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے، میں پڑھی لکھی ہوں، کوئی ملازمت کر لوں گی یا بچوں کو پڑھا کر گزارا چلا لوں گی۔ واپسی کے بارے میں تو میں اب سوچ بھی نہیں سکتی۔ جن حالات میں وہ وہاں سے نکلی تھی ان حالات کے پیش نظر اس کا وہاں جانا واقعی مناسب نہ تھا۔ وہ زندگی بھر نشانہ ملامت اور عبرت کی علامت بنی رہتی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ لیاقت اس کے لیے آمدنی کا معقول ذریعہ چھوڑ گیا تھا۔ جس مکان میں وہ رہتی تھی وہ 2 منزلہ تھا، نچلے حصے میں 4 دکانیں اور پھر ایک رہائشی حصہ کرائے پر اٹھا ہوا تھا جس سے اسے معقول کرایہ مل جایا کرتا تھا۔ ہم اسی روز واپس پہنچ گئے۔ اس دوران میں صدر الدین نے اپنی ضمانت کرا لی تھی۔ اگلے روز میں نے ایک ASI کو ساتھ دیا اور ملک شیر افضل کے دفتر پہنچ گیا۔ خاصا آراستہ دفتر تھا۔ پچھلے حصے میں گودام تھا جس میں تمباکو کی بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ تمباکو کی بو پورے دفتر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک لمبے قد کا صحت مند نوجوان جو میز کے قریب کھڑا تھا قدرے چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے منہ دوسری طرف کر لیا اور بظاہر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا پچھلے حصے کی طرف چلا گیا۔ میز پر ملک شیر افضل بیٹھا تھا۔ وہ خاصا قداور بھاری جسم کا مالک تھا۔ اگرچہ اس کی مونچھوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی مگر ان کے زاویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر آگے آیا اور بڑی گرم جوشی سے میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، آئیے ملک صاحب، آج ہمارے ڈیرے کا راستہ کیسے بھول گئے آپ؟ آئیں بیٹھیں، کیا خدمت کریں آپ کی؟ میں اس کی میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور تنقیدی نظروں سے دفتر کا جائزہ لیا۔ جس تجوری کا حمیرہ نے ذکر کیا تھا وہ اب بھی اس کی میز کے پیچھے رکھی تھی۔ خاصی وزنی تجوری تھی۔ پچھلے حصے میں 2 یا 3 میزیں رکھی تھی جن پر دفتری سٹاف کام کر رہا تھا۔ اس طرف ایک دروازہ بھی تھا جو گودام کی طرف کھلتا تھا۔ لمبے قد کا نوجوان اسی دروازے سے دوسری طرف چلا گیا تھا۔ ملک صاحب ٹھنڈا پیے گے یا چائے؟ شیر افضل نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے جان بوجھ کر خشک لہجے میں کہا، اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ ASI کمرے کی فضا کو سونگھتے ہوئے بولا، ملک یہاں تو آپ کا سگریٹ پیے بغیر ہی نشہ پورا ہو جاتا ہوگا۔ ہم خود نشہ نہیں کرتے حوالدار صاحب، شیر افضل نے کہا، دوسروں کو نشہ کراتے ہیں، کیا سمجھے؟ ملک صاحب آپ لیاقت علی کو تو جانتے ہی ہوں گے؟ میں نے کہا، جائیداد وغیرہ کی دلالی کرتا تھا۔ بات کرتے وقت میں غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا۔ لیاقت علی؟ اس نے آنکھیں چپکائے بغیر کہا، آپ کس لیاقت علی کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس لیاقت علی کی بات کر رہا ہوں جو 6 سال پہلے آپ کی تجوری سے 42,000 روپے نکال کر لے گیا تھا اور جسے آپ نے 13 تاریخ کو قتل کرا دیا ہے۔ کیا مجھ پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں؟ ملک صاحب حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور حقیقت میں بھی سمجھ چکا ہوں۔ آپ صرف تھوڑے سے وقت اور تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود ہی سب کچھ بتا دیں۔ تھانے دار صاحب آپ یہ دھمکی کسی اور کو دیں، اس نے غصے سے کہا، میں ایک معزز کاروباری آدمی ہوں، یہاں سے لے کر کراچی تک لوگ مجھے جانتے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں۔ آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، کیا آپ لیاقت علی کو جانتے ہیں؟ ہاں میں لیاقت علی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ایک شریف آدمی تھا اور یہ جو آپ اس پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں تو ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے ہاں 6-7 سال پہلے چوری ضرور ہوئی تھی اور ہم نے رپورٹ بھی درج کروائی تھی مگر چور کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ آپ FIR چیک کر سکتے ہیں۔ لیاقت پر تو ہم نے شک کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی دلیل کچھ معقول لگتی تھی۔ یہ بات تو حمیرہ نے بھی کہی تھی کہ لیاقت علی پر کسی نے شک نہیں کیا تھا۔ اگر ملک شیر افضل لیاقت علی کی حرکت سے بے خبر تھا تو پھر یقیناً قتل کے معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ حمیرہ نے یہ بات جاننے کے باوجود ملک شیر افضل کو لیاقت علی کا دشمن کیوں کہا تھا؟ ہو سکتا تھا کہ شیر افضل کو کچھ عرصے کے بعد پتہ چل گیا ہو کہ چوری لیاقت علی نے کی تھی، لیکن وہ چپ بیٹھنے والا آدمی نہیں تھا۔ رقم بھی معمولی نہیں تھی۔ اس زمانے میں 42,000 روپے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ چوری لیاقت علی نے کی ہے تو وہ ضرور پولیس کو اس کے پیچھے لگا دیتا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ کو لیاقت علی پر شک نہیں ہوا تھا، میں نے کہا، لیکن بعد میں آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ چوری لیاقت علی نے کی ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا اور سوچ سمجھ کر جواب دے رہا تھا۔ میں یہ بات پہلی دفعہ آپ کے منہ سے سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ چوری لیاقت نے کی تھی۔ وہ شریف آدمی تھا۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ لیاقت لاہور میں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ آپ کے پاس کتنے آدمی کام کرتے ہیں؟ تقریباً 10-12 آدمی ہوں گے۔ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، چونکہ مجھے آپ پر شک ہے اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کس قسم کے لوگ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو مجھے اپنے اختیارات استعمال کرنا پڑیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ تعاون کے لیے ہم حاضر ہیں، اس نے سر کو ہم کرتے ہوئے کہا، لیکن یہاں کوئی قاتل نہیں ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے کہا، ہم بھی کسی بے گناہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ آپ مجھے اپنے ملازموں کی ایک فہرست بنا کر دے دیں، مزدور سے لے کر مینیجر تک، گھریلو ملازموں سمیت۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری ظاہر ہوئی، تاہم وہ اٹھ کر اپنے مینیجر کے پاس گیا اور 15 آدمیوں کی ایک فہرست بنوا کر میرے حوالے کر دی۔ لیں جناب، یہ ہمارے ملازموں کی فہرست ہے۔ یہ آخری 3 گھریلو ملازم ہیں، ایک ڈرائیور ہے اور 2 اوپر کے کام کرتے ہیں۔ میں آپ کے ملازموں سے ایک 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، سب کو یہاں بلا لیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر ایک بار پھر الجھن نمودار ہو گئی تھی۔ اس وقت تو بہت مشکل ہے جناب،
وہ خوش ہلاک نظر آنے کی کوشش کرتے بولا سارے یہاں موجود بھی نہیں ہیں اور کام اس وقت بہت زیادہ ہے. آپ ایسا کریں کہ کل صبح کے وقت آ جائیں. اس وقت سب یہاں موجود ہوں گے. میں اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا. وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کو ایک جیسا بیان رٹا سکتا تھا. کل مجھے فرصت نہیں ہے. میں نے چالاکی سے کہا آپ فکر نہ کریں, میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا. یوں تو میں ان سب کو تھانے میں بھی حاضر کرا سکتا ہوں, لیکن یہ اچھا نہیں لگتا. آپ عزت دار آدمی ہیں اور ویسے بھی اپنی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ذرا سی رسمی کارروائی ہے, چند منٹوں میں ختم ہو جائے گی. وہ الجھن میں پڑ گیا. وہ تھوڑا بہت قانون بھی سمجھتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ خوش اسلوبی سے معاملہ نپٹ جائے. میرے اصرار پر اس نے تمام ملازموں کو وہاں جمع کر لیا. ان کی تعداد 10 یا 11 تھی. 3 دفتر میں کام کرنے والے کلرک تھے, ایک مینیجر تھا اور باقی گودام میں کام کرنے والے آدمی تھے. دفتر کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا جو غالباً بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا. اس کا ایک دروازہ بغلی گلی میں کھلتا تھا. میں نے ان 11 آدمیوں کو اے ایس آئی کے سپرد کیا اور خود بیٹھک میں جا بیٹھا. اے ایس آئی کو میں نے ہدایت کر دی کہ ان لوگوں کو آپس میں بات چیت نہ کرنے دے اور باری باری انہیں میرے کمرے میں بھیجتا جائے. ملک شیر افضل نے بھی میرے پاس بیٹھنے کی کوشش کی, مگر میں نے اسے نرمی سے باہر بھیج دیا. ایک بات بتانے کا خیال نہیں رہا. ان 11 افراد میں وہ طویل القامت نوجوان شامل نہیں تھا جسے میں نے شیر افضل کی میز کے پاس کھڑے دیکھا تھا. میں ہر شخص سے صرف 2 سوال کرتا تھا. پہلے اس کا نام پوچھتا, پھر اسے کہتا کہ شیر افضل اینڈ کمپنی میں کام کرنے والے دوسرے افراد کے نام بتا. سارا انٹرویو 19 گھنٹے میں مکمل ہو گیا اور میرا مقصد بھی پورا ہو گیا. ملک شیر افضل نے جو فہرست مجھے دی تھی اس میں 2 ناموں کا اضافہ ہوا تھا. ایک نام غلام گوز تھا اور دوسرا نذیر احمد عرف جیرا. دلچسپ بات یہ تھی کہ مینیجر نے یہ 2 نام نہیں بتائے تھے. باقی ملازم دوسرے ناموں میں سے ایک آدھ نام ضرور بھولے تھے, لیکن غلام گوز اور جیرے کا نام کوئی نہیں بھولا تھا. مینیجر کا نام محمد اعظم تھا. وہ 40-45 سال کا اچھا مضبوط اور ہوشیار شخص تھا. میں نے اسے دوبارہ اپنے پاس بلا لیا. میاں محمد اعظم, تمہیں اس کمپنی میں کام کرتے ہو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں, اس نے جواب دیا. اتنا لمبا عرصہ یہاں کام کرنے کے باوجود تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کمپنی میں کتنے آدمی کام کرتے ہیں؟ کس نے کہا کہ پتا نہیں؟ اس نے جمے ہوئے لہجے میں کہا. میں ایک ایک کو جانتا ہوں, اچھی طرح جانتا ہوں. اچھا, ذرا اندر سے حاضری اور تنخواہوں کا رجسٹر اٹھا لاؤ. وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. بولا اس قسم کی چیزیں ہم صرف انکم ٹیکس والوں کو دکھانے کے پابند ہیں. میں نے اپنی بات پر زور نہیں دیا اور کہا جس وقت ہم دفتر میں داخل ہوئے تھے اس وقت ملک شیر افضل کی میز کے پاس ایک لمبے قد کا نوجوان کھڑا تھا. وہ غلام گوز تھا یا جیرا؟ وہ غلام گوز تھا. اس نے نہ چاہتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیا. تم نے اس کا اور جیرے کا نام اس فہرست میں کیوں نہیں لکھا؟ وہ ہمارے ملازم نہیں ہیں, اس نے جواب دیا. ملک صاحب نے 1 ہفتہ پہلے ان کی چھٹی کر دی تھی. میں نے باقی ملازموں کو فارغ کر دیا اور محمد اعظم سے کہا تم ہمارے ساتھ چلو. کیوں جناب, میں کیوں چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ ملک شیر افضل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تمہیں ہم جرم کی پردہ پوشی کرنے اور مجرموں کی پست پناہی کرنے کے جرم میں گرفتار کر رہے ہیں. ملک شیر افضل اس کی حمایت کرتے ہوئے بولا. یہ آپ کیا زیادتی کریں ملک صاحب؟ کون سا جرم اور کون سے مجرم؟ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے. اعظم تو نہایت قانون پسند آدمی ہے. اس کی قانون پسندی تو اب تھانے میں جا کر کھلے گی. اے ایس آئی محمد اعظم کا ہاتھ پکڑ کر بولا. چلو جوان آگے لگو. زیادہ اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. ملک صاحب انہیں سمجھائیں. محمد اعظم نے ملک شیر افضل سے کہا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے غوث اور جیرے کا نام کیوں نہیں لکھا. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ نے 1 ہفتہ پہلے انہیں کام سے نکال دیا تھا. او یہ بات ہے, ملک شیر افضل نے ظاہر لاپرواہی سے کہا. اعظم ٹھیک کہتا ہے جناب, غلام غوث اور نذیرے کو میں نے کام سے نکال دیا ہے. اب ذرا میری بات سنیں. وہ مجھے ایک طرف لے گیا اور بولا میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. 5,000 10,000 جو آپ کہیں پیش کر دوں گا. یہ پکڑ دھکڑ نہ کریں, اسے ہماری کمپنی کا نام بدنام ہوگا. میں نے نرم پڑتے ہوئے کہا آپ کے مینیجر کو تو اب ہمارے ساتھ جانا ہی پڑے گا. اس میں ہماری عزت کا سوال. آپ ایسا کریں کہ رقم لے کر تھانے پہنچے. اعظم کو ہم آپ کے ساتھ ہی رخصت کر دیں گے. اس نے اعظم کے پاس جا کر کہا محمد اعظم تم ان کے ساتھ چلے جاؤ, کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. میں نے تھانے دار صاحب سے بات کر لی ہے. میں تھوڑی دیر کے اندر تھانے پہنچ رہا ہوں. محمد اعظم اپنے مالک کے کہنے پر ہمارے ساتھ تھانے پہنچ گیا, لیکن اس کی گھبراہٹ دور نہیں ہوئی تھی. میں نے اسے خوفناک قسم کے حوالدار کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے کچھ دیر تھانے کے آداب سکھائے. تقریباً نصف گھنٹے کے بعد جب حوالدار اسے میرے پاس لے کر آیا تو اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے. میں نے حوالدار کو بناوٹی غصے سے کہا اوئے تم نے اس کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ نہیں جناب. حوالدار نے فدویانہ لہجے میں کہا. میری کیا مجال جناب, میں تو انہیں صرف یہاں کے طور طریقے بتائے ہیں, ہاتھ بالکل نہیں لگایا. اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. محمد اعظم ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا جناب آپ مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہیں پوچھ لیں, میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا. میں سچ کہتا ہوں مجھے ملک صاحب کے اندرونی معاملات کا کوئی علم نہیں ہے. اچھا تو اب تم نے ہماری زبان سمجھنا شروع کر دی ہے. میں نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے غلام غوث اور نذیر احمد کا نام فہرست میں کیوں نہیں لکھا تھا؟ جناب میں ملک صاحب کا نوکر ہوں, انہوں نے جو حکم دیا میں نے ویسے ہی کیا.
تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ غلام غوث اور نذیر کو ملازمت سے نکال دیا گیا ہے؟ یہ بھی جناب میں نے ملک صاحب کی مرضی دیکھتے ہوئے کہا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان دو آدمیوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ یہ دونوں کیا کام کرتے ہیں؟ غلام غوث ملک صاحب کا ٹرک چلاتا ہے اور جیرا کلینر ہے۔ اس دوران میں ایک سپاہی اندر آیا، بولا جناب ملک شیر افضل آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے سپاہی کو قریب بلا کر پوچھا ملک شیر افضل کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ 2 آدمی ہیں، اس نے بتایا، دونوں باہر گاڑی کے پاس کھڑے ہیں۔ میں نے سپاہی کو ایک طرف لے جا کر کہا حوالدار سے کہو کہ ملک شیر افضل کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیں اور اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کرے، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ سپاہی کے جانے کے بعد میں دوبارہ اعظم کی طرف متوجہ ہوا۔ محمد اعظم، یہ قتل کی واردات ہے، اگر تم نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو ہم تمہیں بھی شامل تفتیش کر لیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہ ٹھیک ٹھیک بتا دو۔ میں حاضر ہوں جناب، اس نے کہا، جو کچھ مجھے معلوم ہوگا وہ بتا دوں گا۔ کیا ملک شیر افضل کو یہ بات معلوم تھی کہ لیاقت علی نے اس کی تجوری سے رقم نکالی ہے؟ جناب میری نوکری کا معاملہ ہے، اس نے کہا، آپ ملک صاحب سے ان باتوں کا ذکر نہ کریں، تم بالکل فکر نہیں کرو۔ میں نے اسے تسلی دی، میں نے سچے اور سیدھے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کیا۔ بات یہ ہے جناب کہ 3-4 ہفتے پہلے ملک صاحب کو کسی کا خط ملا تھا، اس خط میں چوری کی ساری تاریخ لکھی ہوئی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ لیاقت علی 13 تاریخ کو یہاں پہنچ رہا ہے۔ وہ خط کہاں ہے؟ وہ ملک صاحب کے پاس ہے، ان کی تجوری یا میز کی دراز میں ہوگا۔ لیاقت علی کے قتل کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں غلام غوث اور جیرے کا ہاتھ ہو، لیکن میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اسے غلام غوث اور نذیر احمد کا پتہ لیا اور ایک پولیس پارٹی کو ان کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا اور ملک شیر افضل کو بلا لیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے ملک صاحب؟ اس نے کہا، آپ کے آدمیوں نے مجھے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔ قاتلوں کو ہم حوالات میں ہی بند کرتے ہیں، میں نے آنکھیں نکال کر کہا۔ میں نے آپ کے سرماؤں کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی روانہ کر دی ہے، چند گھنٹوں میں سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکالتے ہوئے بولا، یہ میں کچھ رقم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا تھا، اگر یہ کم ہو تو۔ ملک صاحب، آپ کو لیاقت علی کے بارے میں جو خط ملا تھا وہ کہاں ہے؟ خط؟ کون سا خط؟ آپ میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، اگر آپ خود اپنی خوشی سے وہ خط میرے حوالے نہیں کریں گے تو میں دوسرے طریقے سے اسے حاصل کر لوں گا۔ آج کی رات میں آپ کو حوالات میں رکھوں گا، کل عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کر کے آپ کے دفتر سے وہ خط برآمد کر لوں گا۔ بتائیے کون سا طریقہ بہتر رہے گا؟ اس نے مجھ پر اپنے تعلقات کا رعب جمانے اور رشوت دینے کی بہت کوشش کی، مگر میں کسی بات سے معروف نہیں ہوا۔ ملک صاحب، مجھے معلوم ہے کہ لیاقت علی آپ کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، اس لیے ابھی موقع ہے، آپ اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ تو مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کر رہے ہیں، میں اپنی پوزیشن کیسے بچا سکتا ہوں؟ آپ غلام غوث اور نذیر احمد کے خلاف بیان دے کر اپنے لیے وعدہ معاف گواہ بننے کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو بتائیں، لیاقت علی کے پاس تقریباً 60,000 روپے تھے، یہ رقم کہاں ہے؟ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا۔ 60,000 روپے؟ مجھے اس رقم کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ ملک صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا، لیاقت علی واقعی شریف آدمی تھا، اس نے مجبوری کی حالت میں چوری کی تھی، وہ آپ کی رقم واپس کرنا چاہتا تھا، یہ بات مجھے اس کی دوسری بیوی نے بتائی ہے۔ وہ 50,000 روپے آپ کو دینے کے لیے لایا تھا، 8,000 روپے وہ بطور جرمانہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آپ سے معافی مانگ لے گا۔ ان بدماشوں نے مجھ سے رقم کا ذکر تک نہیں کیا، اس نے کہا، اور فوراً ہی اپنی غلطی پر پریشان نظر آنے لگا۔ میرا قتل کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لیاقت علی کے قتل میں میرا ہرگز کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک دم تھکا سا نظر آنے لگا، بولا، ملک صاحب، میری عزت اور جان آپ کے ہاتھ میں ہے، میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہوں۔ ایسی بات نہ کریں، میں نے کہا، جان اور عزت خدا کے ہاتھ میں۔ اس نے ایک گلاس پانی منگوا کر پیا اور بولا، یہ سچ ہے کہ لیاقت علی کے یہاں آنے سے چند روز پہلے مجھے ایک گمنام خط ملا تھا۔ اس خط میں چوری کی پوری تفصیل لکھی تھی، یہ بھی لکھا تھا کہ لیاقت علی 13 تاریخ کو رات کے 9 بجے یہاں پہنچ رہا ہے۔ میں نے ان دونوں کتوں کو صرف اتنا کہا تھا کہ لیاقت علی کی تھوڑی سی ٹھکائی لگا کر میرے پاس لے آئیں، اس سے اپنی رقم کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے اسے جان سے ہی مار ڈالا۔ کہنے لگے وہ مقابلے پر اتر آیا تھا، مگر رقم کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رقم دے کر ان کی نیت خراب ہو گئی ہوگی۔ بہرحال جو کچھ آپ نے بتایا اگر یہ سچ ہے تو آپ بچ جائیں گے۔ میں آپ کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہوگی۔ جی فرمائیں، میں ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مقتول لیاقت علی کی 2 بیویاں ہیں، میں نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ کے گنڈوں نے اس کی جو رقم اڑائی ہے وہ برآمد ہو جائے گی۔ یہ رقم میں اس کی بڑی بیوی کو دینا چاہتا ہوں، کچھ رقم آپ کو اپنی طرف سے اس کی چھوٹی بیوی کو دینا پڑے گی، وہ لاہور میں رہتی ہے۔ وہ بصر و چشم اس نیک کام کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے محمد اعظم کو ASI کے سپرد کیا اور کہا کہ اس کا بیان لے کر اسے جانے دیا جائے۔ اس کے بعد میں ملک شیر افضل کے ہمراہ اس کے دفتر پہنچا اور وہ خط دیکھا جو اس سارے فساد کی بنیاد تھا۔
میں نے خط دیکھتے ہی اندازہ لگایا کہ وہ نسوانی ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ اگرچہ اس پر کسی کا نام نہیں تھا تاہم میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ خط کس نے لکھا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ خط حمیرہ نے لکھا تھا۔ اس خط میں وہی باتیں لکھی ہوئی تھی جو میں حمیرہ کی زبانی سن چکا تھا، صرف وہ حصہ موجود نہیں تھا جو لیاقت علی کی تعریف میں جاتا تھا۔ اس عورت نے محض رقابت میں 2 گھر برباد کر دیے تھے۔ ملک شیر افضل نے تجوری سے کچھ رقم نکالی اور کہا یہ رقم آپ لیاقت علی کی دوسری بیوی کو پہنچا دیں۔ ملک صاحب یہ رقم اپنے پاس ہی رکھیں۔ میں نے کہا لیاقت علی کا قاتل یہ خط ہے اور یہ خط اس کی دوسری بیوی حمیرہ کا لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ خط آپ کو نہ ملتا تو لیاقت علی اپنی جان سے نہ جاتا۔ جس پولیس پارٹی کو میں نے غلام غوث اور نذیر کی گرفتاری پر مامور کیا تھا وہ دوسرے دن دونوں کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ ان کے پاس سے 55,000 روپے نقد اور کچھ زیور بھی برآمد ہو گیا۔ یہ زیور جس کی تفصیل مجھے یاد نہیں لیاقت علی نے اپنی بیٹیوں کے لیے خریدا تھا۔ غلام غوث اور نذیر نے اقبال جرم کر لیا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ مقتول کا لوٹا ہوا مال ان کے پاس سے برآمد ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ وہ ملک شیر افضل کی ہدایت کے مطابق لیاقت علی کی کچھ ٹھکائی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب لیاقت علی کو یہ پتہ چلا کہ وہ ملک شیر افضل کے آدمی ہیں تو اس نے انہیں رقم نکال کر دکھائی اور کہا کہ وہ ملک صاحب کی رقم واپس کرنے آیا ہے۔ بس یہی اس سے غلطی ہوگی۔ رقم دے کر غلام غوث اور نذیر کی نیت خراب ہوگی۔ وہ لیاقت علی کو کسی بہانے سے جنگل میں لے گئے اور وہاں لاٹھیوں سے اسے ہلاک کر دیا۔ لیاقت علی کی نقدی اور زیورات عدالتی کارروائی مکمل ہونے تک پولیس کی تحویل میں رہنے ضروری تھے، لیکن میں نے خصوصی طور پر اس سامان کا ریلیز آرڈر حاصل کر لیا اور 2 گواہوں کے ہمراہ رحمت بی بی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ اتنی بڑی رقم اور زیورات دے کر دنگ رہ گئی۔ اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ اس کا ہے۔ میں نے اسے رسید پر دستخط کرائے اور واپس جانے لگا تو اس نے کچھ رقم مجھے دینا چاہی۔ رحمت بی بی یہ سب کچھ آپ کا اور آپ کی بچیوں کا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کے شوہر کی محنت کی کمائی ہے، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اگلے روز میں لاہور گیا اور دوبارہ حمیرہ سے ملا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے پوچھا قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے جیب سے اس کا خط نکالا اور اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولا یہ ہے تمہارے شوہر کا قاتل، تمہارا قاتل خط۔ وہ کچھ نہیں بولی، اس کے چہرے پر ندامت اور تعصب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا ضروری سامان لے لو اور چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کہاں؟ تمہیں عدالت میں گواہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا تم اس مقدمے کی اہم گواہ ہو، اگر تم پسو پیش کرو گی تو میں مجبوراً تمہیں گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ خدا کے لیے مجھے نہ لے جائیں۔ اس نے التجا کی، میں وہاں ذلیل ہو جاؤں گی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا اس ذلت کو تم نے خود دعوت دی ہے، اس لیے مجھ سے کسی نرمی کی امید نہ رکھو۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ اٹھی اور سامان باندھنے لگی۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو یہ کیس بھی پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کریں۔